بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب چاہنے والے بہن بھائیوں کو اور دوست احباب کو السلام علیکم۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج چھٹی کا دن تھا، جمعۃ المبارک تھا۔ میں نے صبح موبائل پکڑا اور موبائل کی سکرین آن کرنے کی دیر تھی، یوں ہی یوٹیوب میں اس کے پلیٹ فارم پہ قدم رکھا تو ہر دوسری سے تیسری ویڈیو میں جمعۃ المبارک کے الفاظ کے ساتھ سجی ہوئی سکرین میرے سامنے تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج پھر اسی موضوع پر لب کشائی کی جائے، اسی موضوع کو آپ تک آج پہنچایا جائے کہ کیا جمعہ کا دن ہی صرف مبارک دن ہے؟ کیا یہ جو جمعۃ المبارک کہنے کی رسم اور رواج ہمارے ہاں رائج ہوتا جا رہا ہے، یہ کہنا، ایسا کرنا درست ہے؟ کیا باعث برکت اور باعث ثواب ہے؟ تو آج انہی موضوعات کو لیے ہوئے آپ کے سامنے سب سے پہلی بات تو جان لیجئے کہ یقیناً ہفتے کا افضل ترین دن جمعۃ المبارک ہے۔ اسے سید الایام کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اسے ہفتے کا افضل دن قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے کا افضل ترین دن جمعہ ہے، کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں ٹھہرایا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی۔ یہ یقیناً افضل دن کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے نام پر قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بھی رکھی، سورہ جمعہ 28ویں پارے میں آپ کو ملے گی۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہود و نصارہ بھی اپنے لیے کچھ متبرک دن سمجھا کرتے تھے۔ یہودیوں میں ہفتے کا دن متبرک مانا جاتا تھا، عیسائی اتوار کے دن اپنی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ نے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے خاص رکھا۔ سورہ جمعہ میں ہی اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو چھوڑ دو اپنے کاروبار تجارت اور بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو یہ افضل دن تو ہے ہفتے بھر کا، یہ مبارک ترین دن ہے ہفتے بھر کا، لیکن کیا صرف یہی ایک دن مبارک ہے کہ جس میں جمعہ فرض رکھا گیا؟ ایک نماز اس کے اندر فرض، یقیناً اس کی برکتیں، اس کے فیوز احادیث میں بے انتہا اور بے شمار ہیں، لیکن یاد رکھیے اس دن کے بابرکت ہونے کے ساتھ ساتھ ہفتے کے باقی سارے دن بھی اللہ کے پیدا کردہ ہیں، ان میں بھی 5 نمازیں فرض ہیں، ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، انہیں بھی بابرکت ہی خیال کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ دوسری بات کی طرف آ جائیے، یہ جمعۃ المبارک کہنا کیسا ہے؟ کیا یہ باعث برکت، باعث ثواب ہے؟ اگر یہ دن برکتوں والا دن ہے، فیوز والا دن ہے، اور یہ دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے افضل الایام اور سید الایام کہا گیا ہے، تو پھر یقیناً یہ بابرکت دن تو ٹھہرا، لیکن اس کی مبارک دینے کا جواز ہمارے پاس کسی حدیث سے یا صحابہ کے عمل سے نہیں ہے، تو کیا میں اس کے اوپر یہ کہہ کر کراس لگا دوں؟ نہیں۔ بہت سے ایسے اعمال، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں نہ موٹر سائیکلیں تھیں، نہ موٹر کاریں تھیں،
نہ ٹرینز اس طرح سے بھاگتی تھیں، نہ ریفریجریٹرز تھے، نہ ہوائی جہاز اڑتے تھے، نہ پختہ اس طرح سے اینٹوں کے بنے ہوئے مکانات اور ٹائلیں لگی فرش جو ہے ہمیں ملتے تھے۔ یہ سب بھی تو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات جو اچھی سمجھ کر اختیار کی جائے اور اس کی ممانعت کسی قرآن کی آیت یا حدیث میں نہ ہو اور اسے دین کا حصہ سمجھ کر اختیار نہ کیا جائے، تو ایسی شے اختیار کر لینے میں کوئی حرج مجھے اسلام میں نظر نہیں آتا۔ تو محض جمعۃ المبارک کہہ دینا تو کوئی برائی، کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اسے ثواب سمجھ لینا اور دین کا حصہ مان لینا یہ غلطی ہوگی کہ یہ دین کا حصہ بھی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہے تو ٹھیک، لیکن وہ اسے دین کا حصہ خیال نہ کرے اور نہ کہنے والوں کو برا بھی نہ کہیں اور بدعتی ہونے کا فتویٰ بھی ان پر صادر نہ کریں۔ یہی میرا آج کا پیام تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔